السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ ویسے میں اس ٹاپک پہ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی. میں بالکل بھی چاہتی تھی ہماری کوئی پرسنل لائف سوشل میڈیا پہ آئے. اور پہلے بھی جب ویڈیوز بنی تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے میری بیٹی کو ڈسکس نہ کیا جائے. لیکن جب بھی انہوں نے اپنا کوئی گانا نکالنا ہوتا ہے تو ایک Q&A لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈسکس کیا جاتا ہے صرف ویوز کے لیے. لیکن اس دفعہ میں مجبور ہو گئی ہوں بہت زیادہ، کیونکہ اس دفعہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، میں اپنے اوپر باتیں سن سکتی ہوں لیکن لوگ کر رہے ہیں میری بیٹی کو باتیں، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، لوگ عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں اس کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں جو کہ ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی. سب سے پہلی بات، میں پنجتن پاک کو حاضر ناظر جان کر، اپنے اللہ کو گواہ بنا کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے. میری اس پوری ویڈیو میں اگر میں جھوٹ بولوں مجھ پر خدا کی لعنت ہو، اور میں مسلمان ہوں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اس کو جو جھوٹ بولے اس ویڈیو میں. صرف میں اتنی بات کروں گی جتنی ضروری ہے، جتنی مجھ پر الزام لگائے گی. ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کروں گی. اس کے خالو نے یہ کہہ دیا، اس کے چاچو نے، اس نے میرے پیرنٹس کو بھی بیچ میں گھسیٹا ہے، لیکن میں پیرنٹس کو بیچ میں نہیں گھسیٹوں گی. بس اتنی سی بات کروں گی کہ کسی کے پیرنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہو، میں بھی رہ کر آئی ہوں 3 سال اس گھر میں، تو اگر میں باتیں کرنے ہوں میرے پاس زیادہ باتیں ہوں، لیکن میں نہیں کروں گی، میں بالکل نہیں کروں گی. اور یہی امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ میرے گھر والوں کو، میری فیملی کو اس میں نہ لایا جائے. اتنی سی بات کہوں گی آپ سب کو کہ ساس سسر کبھی بھی ماں باپ نہیں ہوتے. جتنا مرضی کوئی ساس سسر کہہ دے کہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو نہیں ہے، ہم اس کے والدین ہیں، اپنی اولاد ہی اپنی اولاد ہوتی ہے. دوسرے کی اولاد کبھی بھی اپنی اولاد نہیں لگتی ہے، نہ اس سے عزیز ہوتی ہے. کوئی بھی ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے. شروع کرتے ہیں ہماری شادی سے. ہماری جب شادی ہوئی تو میں شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی کہ شادی نہیں کرنی، کیونکہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا میرا. تو سمی نے کہا تھا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، سمی مجھے عزت بہت زیادہ دیتے تھے، مجھے لگتا تھا میں کوئی شہزادی ہوں، میں کوئی پتہ نہیں کہیں کی شہزادی ہوں، مجھے اتنا پیار اور عزت دے رہے ہیں دونوں، اس کی فیملی بھی اور سمی بھی. انہوں نے کہا مجھے شادی کرو، تو میں نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو. انہوں نے کہا حق مہر لگوا لو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں، حق مہر تو ہوتا ہے نا سیکیورٹی کے لیے، لگوا لو، کتنا لگاؤ. میں نے کہا 1 کروڑ لکھ دے. کہتے 2 کروڑ لکھوا لو، مسئلہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے 2 کروڑ لکھیں گے حق مہر. حق مہر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک موجل اور ایک غیر موجل. جو موجل ہوتا ہے وہ اسی وقت دینا ہوتا ہے، ادائیگی ہوتی ہے، وہ ہمارا 10,000 تھا. تو غیر موجل ہوتا ہے نا، اس پہ میں نے بات کی تھی کہ 2 کروڑ لکھوایا جائے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر آپ کو طلاق دے تو اس کو دینا پڑتا ہے، یہ لڑکی کی اپنی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے حق مہر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہمارا جب میں لمبی نہیں کھینچوں گی، چھوٹی آپ کو بس لبو لباب بتاؤں گی، مورل بتاؤں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ میں نے خلا کیوں لیا. ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں بتاتی، میں صرف سمی کا اپنے ساتھ بیہیویئر بتاؤں گی. ہمارا جب نکاح ہونے لگا تو سمی میرے پاس آئے ہیں کہ 2 کروڑ سحر. اب جب پہلے 2 کروڑ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن میں جب تیار ہو کے بیٹھی ہوں دلہن بن کے نکاح کے لیے تو میرے پاس آئے ہیں سحر 2 کروڑ نہیں لکھ سکتے حق مہر، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ٹیکس کا ایشو آ جائے گا بہت زیادہ، کہ تم تو کچھ کرتے نہیں ہو تو تم نے 2 کروڑ حق مہر کیوں لکھوایا؟ کہیں تم کوئی غلط چیز تو نہیں کرتے، تم کسی گھر کو غلط کاروبار میں تو نہیں ہو؟ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. میں نے علی عارف میرا دوست تھا، میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا علی عارف یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ٹیکس پہ کوئی وہ پڑے گا تو ایسا ہوتا ہے. اس نے کہا میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا، میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں سنی، لیکن تم لوگوں کا یہ اپنا پرسنل جو میٹر ہے خود آپس میں ڈیسائیڈ کرو، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس نے اتنی سی بات کی وہ چلا گیا. میں نے اس کی بات کو نہیں زیادہ دھیان نہیں دیا کہ اس نے کہا ایسا میں نے کبھی نہیں سنا ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا سمی ٹھیک ہے آپ 50 لکھوا لیں، مسئلہ نہیں ہے. سمی نے کہا اچھا. سمی نے کیا کیا، سمی نے جا کے مولوی کو کہا کہ آپ بیچ میں 5 لاکھ لکھیں، لیکن جب آپ نکاح پڑھوائیں گے تب آپ نے وہاں پر دلہن کے سامنے بولا ہے 50 لاکھ حق مہر. تو جب ہمارا نکاح ہوا ہے پہلے مولوی نے کہا 5 لاکھ، تو سمی نے کہا مولوی صاحب 50 لاکھ بول رہے ہیں. سمی نے کہا 50 لاکھ بول رہے ہیں. اس کی ویڈیوز بھی ہیں سوشل میڈیا پہ شاید پڑھی ہوں کہ جب ہمارا نکاح ہوا تو انہوں نے کہا حق مہر 50 لاکھ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی قبول ہے. ہمارا نکاح ہوا ہے. اس کے بعد 3 مہینے تک، کیونکہ مولوی لوگ اپنا لے کر آئے تھے، 3 مہینے تک مجھے انہوں نے نکاح نامہ نہیں دیا. میں نے 3 مہینے تک مانگا. میں اس کے بعد میں ڈر گئی. میں نے کہا شاید میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، کوئی چیز ہو گئی ہے، مجھے حق کیوں نہیں دے رہے، کیا کہتے ہیں نکاح نامہ مجھے کیوں نہیں دے رہے. میں نے سمی سے لڑائی کی، مجھے نہیں پتا، مجھے نہ نکاح نامہ دو. تو سمی نے مجھے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ہم سے، کہ ہم نے نا 1 زیرو کی غلطی ہو گئی ہے ہم سے. ہم نے 50 لاکھ لکھنا تھا، وہ 1 زیرو کی غلطی ہو گئی ہے، مولوی سے غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ 5 لاکھ ہو گیا. میں نے کہا اچھا. میں ڈر گئی. میں نے کہا نہیں آپ نے کیوں کروایا، آپ نے مجھے چھوڑنا ہے، آپ نے آگے جا کے زندگی میں مجھے چھوڑنا ہے، آپ نے اس لیے کام کیا ہے؟ نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ وہ بلا بلا. اور قسمیں گھر میں ان کے قسمیں کھانا جھوٹی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو.
اگر میں جھوٹ بولوں، ان کے گھر میں جھوٹی قسم کھانا تکیہ کلام کی طرح ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانا تکیہ کلام ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو جھوٹ بولے اس پہ پھر خدا کی لعنت ہو۔ جو یہ سوشل میڈیا پر ہے یہ اصلیت نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ بالکل بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل یہ سوشل میڈیا پہ جو بنے یہ اصل میں وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات پہ میں بہت زیادہ پریشان ہوگی، میں نے کہا عمرہ کرنے چلتے ہیں سمی، ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ سمی نے کہا کہ تم اگر اپنی مدر کو لے کے جاؤ گی تو میری مدر بھی ساتھ جائیں گی۔ میں نے کہا سمی میری ماں نے کبھی عمرہ نہیں کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا شروع سے یہ تھا کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ عمرہ کراؤں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کا صرف خرچہ اٹھا سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم عمرہ کر لیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے ساتھ عمرے پہ جائے۔ تو سمی نے کہا اگر میری ماں عمرے پہ جائے گی تو ہی میں عمرے پہ جاؤں گا۔ میں نے پھر اس کے بعد سمی سے کوئی بات نہیں کی، میں نے اپنا ماما کا ویزا لگوایا، میں عمرے پہ چلی گئی۔ اس بات پہ سمی کی میری بہت لڑائی ہوئی، سمی نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو مجھے کیوں نہیں لے کر گئی۔ اللہ کے گھر کا ذکر کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی کہ میں اپنا عمرہ کر کے آئی ہوں، اللہ میرا عمرہ نصیب نہ مجھے دوبارہ نصیب نہ کرے اور میرا عمرہ قبول نہ کرے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں ساری باتیں سچی کروں گی، کوئی بات اپنے سے نہیں لگاؤں گی۔ میں وہاں پر گئی ہوں، میں وہاں پہ اللہ سے رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، میرا نکاح ہو گیا اللہ پاک، میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں اللہ، میرا نکاح ہو گیا۔ پہلے بھی کچھ چیزیں میری ہوئی ہیں جس میں میں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکی اللہ پاک، لیکن اب اس پہ سٹینڈ نہیں لے سکتی، اب میری شادی ہو رہی ہے اللہ پاک، تو میری شادی میں نے جا کے کرنی ہے، تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں اور ہدایت دے دیں اگر اس کے ذہن میں ایسا کچھ ہے۔ پھر بھی میرے اندر محبت تھی، میرے اندر وہ تھا کہ میرا شوہر ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایک امید تھی میرے اندر۔ میں واپس آئی ہوں، میں نے کہا سمی شادی کر لیتے ہیں۔ سمی نے کہا شادی کرنی ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں، تمہیں پتا میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو کچھ نہیں کماتا، صرف براڈ کاسٹنگ کرتے تھے، لائیو پہ بیٹھتے تھے سمی، جس سے لائیو سے کوئی 10-12 ہزار پہ، کیونکہ اتنا ان کو کوئی جانتا نہیں تھا تو وہ کما لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں تو کچھ کرتا نہیں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں کر لیتی ہوں خرچہ شادی کا، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کوئی پیسے دے رہی ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، میں صرف یہ بتا رہی ہوں جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، اس کو ماننا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بس۔ اگر آپ کسی کو گندا کر رہے ہو نا تو سچ بتاؤ، اپنی حقیقت بھی رکھو ساتھ، صرف دوسرے کی حقیقت نہ بتاؤ کہ دوسرا ایسا دوسرا ویسا ہے۔ پھر ہماری شادی ہوتی ہے، تو شادی میں کیا ہوتا ہے کہ شادی اس طرح سے ہوتی ہے ہماری کہ انہوں نے جو بیچ میں بولا ہوا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہیں جو اپنے برانڈ چلانے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن دوست کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے اس کو برانڈ چلانے کے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لڑکی نے، اس میری دوست نے اپنے برانڈ کی پروموشن کے لیے مجھے پیسے دیے، مجھے پے کر کے پروموشن کروائی، ان ساری پیمنٹ سے، ساری جتنی بھی میں نے پروموشنز کی ان ساری پیمنٹ سے ہماری شادی ہوئی، اور وہ ساری پیمنٹس میں نے سمی کو دی، کیونکہ میرا شوہر تھا، مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا، شوہر پہ ٹرسٹ نہیں کیا تو کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے، مجھے صرف اپنے شوہر پہ ٹرسٹ تھا، میں نے ان کو پیمنٹ دی۔ لیکن جہاں پہ ہماری شادی میں 4 انہوں نے کہا لگ رہا ہے، 4 ہماری شادی پہ لگنا تھا، وہاں پہ میرے سے 8 لیا گیا، کیونکہ میرا شوہر تھا، پھر بھی مجھے ان پہ ٹرسٹ تھا، لیکن اس میں بھی میرے ساتھ سکیم ہوا، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہو اللہ کی۔ چھوٹے چھوٹے پیسوں میں، بڑے سے بڑے پیسوں میں میرے ساتھ فراڈ کرتے تھے، مجھ سے جھوٹ بولتے تھے، مجھے سب پتا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں بولا کیونکہ میرا شوہر تھا، میں شرمندہ خود ہوتی تھی میں کیا بات کروں۔ اس کے بعد کیا ہوا، زیادہ دور نہیں جاتے، زیادہ کھینچتے نہیں ہیں، میں بس چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کو بتا دیتی ہوں، صرف میرے خلا کے ریزنز، یہ سارے میرے خلا کے ریزنز ہیں، صرف ایک بات پہ میں نے خلا نہیں لیا، یہ بہت ساری باتیں کٹھی ہوتی ہیں نا، جب انسان بھرتا ہے تو انسان کوئی ایسا سٹیپ لیتا ہے۔ اس کے بعد میرا برتھ ڈے، انہوں نے کہا میں نے اس کا برتھ ڈے کیا، میرا کوئی برتھ ڈے سمی نے نہیں کیا، سمی نے مجھے کوئی سرپرائزز نہیں دیے، جتنے سرپرائزز ہیں جو ولاگز بنے ہیں، سمی نے مجھے چوڑیاں دے دی، یہ دے دیا وہ دے دیا، وہ سب میں خود لے کر آتی تھی۔ یہ مجھے کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیوی کو کچھ نہیں دیتا، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرتے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے شرمندہ کر، لٹرلی خدا اس پر لعنت بھیجے جو جھوٹ بولے، یہ روتے تھے رات کو بیٹھ کر اونچا اونچا روتے تھے، اور میرا دل پھٹتا تھا، میرا شوہر رو رہا ہے، تو میں اپنے گھر والوں سے بھی جھوٹ بول کے اپنے پیسوں سے جا کے اپنا زیور بناتی تھی اور ولاگ بناتی تھی کہ مجھے میری ساس نے، مجھے میرے شوہر نے گفٹ کیا۔ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہ کرے جو جھوٹ بولے۔ میں صرف فیکٹ پہ باتیں کروں گی، میں نے کوئی بات نہیں تھی کرنی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ غلط جھوٹ باتیں کر کے میری فیملی کو، خواتون آئی وہ سامان اٹھا رہی تھی جلادوں کی طرح، ٹھیک ہے، میں اس بات پہ بھی آتی ہوں۔ برتھ ڈے بھی میں نے کیا، انہوں نے بس کیا کیا کہ یہ جا کے ہال میں بات کی کہ ہم آدھا تھوڑا بہت پروموشن کر لیں گے، تھوڑے بہت ہم پیمنٹ کر دیں گے، اور وہ پروموشن بھی میں نے کی، اس میں بھی مجھ سے جھوٹ بول کے پیمنٹ زیادہ لی کہ آگے اتنی پیمنٹ مانگ رہے ہیں۔ برتھ ڈے بھی میں نے اپنی خود کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، برتھ ڈے کچھ دن بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، آئرہ فاطمہ ہونے والی ہیں، اور مجھے بس خوشخبری آ جاتی ہے، میں پھر ان چیزوں کو بھول جاتی ہوں۔ ہم زندگی میں آگے چلتے 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 ساری چیزیں کٹ کر کے، میں آپ کو جب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی تب سے شروع کرتی ہوں۔ اب
मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियाँ नहीं दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बार बार कलमा पढ़ के मुझे लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा, वहाँ पे औरत को ही गलत कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने कहती समी मुझे सारी जिंदगी मारता रहा, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात नहीं करी। 2 दफ़ा समी ने मुझ पे हाथ उठाया और समी मुझे इतनी गालियाँ देते थे, इतनी गालियाँ देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियाँ यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियाँ, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी। ये सारी बातें मैं सुनती आई हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने सहर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे वाकई कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए हैं, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए हैं। समी मुझे कहते थे तुम फ्लॉप लड़की हो, तुम फ्लॉप हो जिससे मैंने शादी कर ली है। फलां को देखो अपने शोहर को गाड़ी गिफ्ट किया, फलां को देखो अपने शोहर को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया है? ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स इतने बुरे आते थे कि समी मुझे अपने भाई को कहता था, समी सॉरी मैं बोलते हुए घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब ये चीज़ें हुई हैं ना, तो जब बंदा बता रहा होता है ना, तो वो दोबारा उसमें वो चीज़ें उसको याद आती हैं। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था, मैं पागल हो गई थी। मैं 3 साल रही हूँ, 3 साल में ये लोग अच्छे भी रहे हैं, सब में शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना जलील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी जलील नहीं हुई। समी ने मुझे कहा, समी कह रहे हैं कि उसने कहा अपने पेरेंट्स से अलग हो। मैं इनके पेरेंट्स की कोई बात नहीं करूँगी। मैं उस घर में रह के आई हूँ, उस माँ के हाथ का मैं खाना खा के आई हूँ, उन्होंने मुझे बना के दिया खाना, मैंने खाया है। ये कह रहे हैं सैर को किचन में नहीं जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते, मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सहने का घर अलग घर लेके दो, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे हो, सच कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई हुई है, मैंने पंचतन पाक को अपना गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया हुआ है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं सारी बातें सच्ची करूँगी। मैंने अल्लाह को जान देनी, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैं सच बताऊँगी। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियाँ देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियाँ देते थे, मेरे घर वालों को गालियाँ देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज़्यादा उनके सामने जलील करने लगे तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया मुझे अलग रख लें। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, मुझे अलग रख ले, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मैं वो गालियाँ यहाँ पे बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी ज़ात के लिए होती थी गालियाँ। आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियां नहीं सुन सकती। इतना मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं नहीं सुन सकती थी गालियां। ठीक है, मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना मेरी बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत जो झूठ बोले, मेरी बच्ची को इस तरह गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियाँ मेरी माँ का नाम लेके दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो, मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफ़ा मुझे पकड़ा दें, मेरी बेटी पकड़ा दें। मुझे कहते थे एक शर्त पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे जो है अलग रख लूँगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने हुए और बहुत अच्छे बने हुए। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। जरूर ना के मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं।
لیکن باتیں ایسی ہیں کہ جب میں بتا رہی ہوں تو میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں یہاں پر چپ کر کے بیٹھ کے وہ باتیں بتا سکوں. میں نے ان کے پیرنٹس کے سامنے کہا میں انگوٹھا ڈال کے بیٹھ جاتی ہوں, آپ مجھے الگ گھر میں رکھ لیں گے. الگ گھر میں رہنے کا مقصد یہ تھا میں ان کو ان کے پیرنٹس سے دور کر رہی ہوں. اور مجھے بہت زیادہ گندی گالیاں نکالتے تھے, اور انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈرایا ہوا تھا ہم تم سے بچی چھین لیں گے. بچی مجھ سے بچی کھینچ کے باہر لے جاتے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے پولیس بلائی تھی, انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. انہوں نے کیا ہوا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے پہ ماں اسٹیج پر چڑھی تو اس نے مجھ سے کھلا لے لیا. آپ خود بھی سمجھدار ہیں, ایک ماں اسٹیج پر چڑھ کے آئی ہے, اس بات سے میں ان سے کھلا لے لوں گی؟ اتنی سی بات سے میں کھلا لے لوں گی؟ اس بات پہ ہماری لڑائی ہوئی تھی کہ میرا تھا کہ یہ بات سچی ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو پیرنٹس کو کہ میں نے اپنی بیٹی کا ایونٹ ہے, میں نے اور آپ نے کیک کٹ کرنا ہے, ہماری میموری کریٹ کرنی ہے ہم نے. انہوں نے سب کے سامنے میرے سے بدتمیزی کی. میں نے کہا سمی سب دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے گالی دے کے کہا میرے اس کو بھی میرے ادھر پہ مجھے فرق نہیں پڑتا, میں زیادہ بات نہیں میں بتا سکتی, مجھے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے گالی دے کے کہا. ہماری کٹنگ ہو گئی, ہم گھر گئے, ہم نے خوشی خوشی گفٹس اوپن کیے, ہم نے گفٹس اوپن کیے, ہم لوگ سو گئے. صبح میں سوئی ہوئی ہوں, یہ اندر روم میں سو رہے تھے, میں ٹی وی لانچ میں سو رہی تھی. میں صبح سوئی ہوں, یہ صبح اٹھ گئے تھے. میری ایک دوست کی ہو گئی مدر کی ڈیتھ. 12 بجے میری فیملی میں سے ان کو کال کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا, اس کی دوست کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کو بتا دو. تو انہوں نے آگے سے کہا ہم ابھی سو رہے ہیں, جب اٹھیں گے تو بتا دیں گے, ٹھیک ہے, ہماری نیند پوری نہیں ہے. میں شام کو سو کے اٹھی کیونکہ میں 9 بجے سوئی تھی. میں شام کو سو کے اٹھی, انہوں نے مجھے تب بھی نہیں بتایا. یہ ٹوائلٹ گیا, انہوں نے کہا مجھے ناشتہ بنا کے دو, میں ان کی چیزوں میں لگی ہوئی ہوں. میری ماما کی مجھے کال آتی ہے کہ تمہیں پتہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کا جنازہ بھی دفنا دیا. میں نے کہا مجھے کیوں نے بتایا. انہوں نے کہا میں نے سمی کو بتا دیا. میں نے سمی سے پوچھا, سمی نے کہا آگے سے تو بس ٹھیک ہے, ہماری نیند پوری نہیں تھی, اسے میں نہیں بتایا. اور کیا کرنا تھا تم نے جنازے پہ جا کے, ہاسپٹل سے تو ہو آئے تھے ہم. میں نے کہا سمی کسی کی ماں ہے. تو سمی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے سے الفاظ تھے, تیری ماں تو نہیں نا مری, تیری مری ہوتی تو میں تجھے لے جاتا. اس بات سے ہماری لڑائی شروع ہوئی تھی. ان کے کیک کٹنگ کی بات سے ہماری لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی. پیچھے اتنی ساری باتیں لے کے میں ساتھ چل رہی تھی. اس دن میں بھر گئی تھی کہ پہلے میری ماں باپ کو گالیاں دی جاتی تھی, تمہارے باپ بھائی خسرے ہیں, تم یہ تم وہ, تم لوگوں نے کبھی مرد نہیں دیکھے, تمہاری زندگی میں پہلے تھے وہ بھی خسرے تھے, تمہیں مرد میں ملا ہوں, مرد میں ہوں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے, وہ سب کچھ بھرا ہوا تھا اندر. انہوں نے کہتے تمہاری ماں نہیں مری. ہمارے پاس ماں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو, اپنی ماں آپ کی اسٹیج سے نہ اترے, آپ اس پہ مجھے ذلیل کر رہے ہو, اور دوسرے کی ماں کو آپ کہہ رہے ہو تمہاری ماں تو نہیں نہ مری. اس بات پہ ہماری بحث شروع ہوئی. سمی نے مجھے گالیاں دی, تم سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی, جس سے کسی نے نہیں کرنی تھی اس سے میں نے کر لی. یہ اور اس کے فادر تھے گھر میں, ماما اور اس کے بھائی باہر گئے تھے. اس کے فادر نے, اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا, اتنا ذلیل کیا. اس کے فادر میرے فیس کے اتنے پاس آ گئے, اتنے پاس کہ چپ کر جا, تینوں خدا دا واسطہ, ایسے بول رہے تھے. اللہ کی قسم میں ابھی بھی بہت کم لہجے میں بات کر رہی ہوں. چپ کر جا, ادھر اتنے پاس آ کے. میں نے کہا پاپا پیچھے ہٹ جاؤ, اس طرح کی جو ہوتی ہیں نا غلط کیس ڈال دیتی ہیں. میں بہت زیادہ روئی. سمی نے, میں سمیوں کا میں جانا ہے, سمی نے مجھ سے آئرہ چھین لی. میں نے کہا مجھے آئرہ دو. سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ اب میں آپ لوگوں کو کھل کے بتا رہی ہوں. میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں, میں بھی ایک عورت ہوں, اپنی بچی لے کے میں نے ساری زندگی اکیلے سروائیو کرنا ہے. اس کے ساتھ اتنا آسان نہیں ہوتا. سمی کے فادر نے, سمی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا. میں نے پھر پولیس کو کال کی کہ میرے شوہر مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے, میں نے اپنے گھر جانا ہے, میری بچی نہیں دے رہا بس. اور میں نے پولیس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس کے فادر نے کہا جس مرضی کو بلاؤ, ہم نہیں ڈرتے کسی سے, ایس ایچ او کو بلاؤ, ایس ایس پی کو بلاؤ, جس مرضی کو بلاؤ, ہم کسی سے نہیں ڈرتے. پولیس والے آئے, سمی اندر آیا. میں نے کہا دعا کری مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جائے. اگر یہ مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے گئے نا, تمہیں میں اپنے پیو کا نہیں, میں نے تمہیں تھانوں میں, کچہریوں میں تمہیں گھسیٹا نہ, تمہیں ننگا نہ کر دیا, اور تمہیں سوشل میڈیا پہ ایسا بدنام کروں گا, تو پہلے ہی مشہور زمانہ بدنام ہے. یہ سبھی کے الفاظ تھے. سمی نے جا کے پولیس والوں کو کوئی بادشاہت کی, مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیا. پولیس والے اندر آئے, کوئی بات بھی نہیں ہے, آپ ایویں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی, اتنی بات ہو گئی ہے تو آپ نے ایویں فون کر کے جھوٹ بول دیا. اب وہ مرد تھے اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں, 4 پولیس والے کھڑے تھے. سمی کے ابو تھے, سمی کا بھائی تھا, سمی کی امی بھی آ گئی تھی. سمی ان کو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمی صاحب پولیس والوں کو کہہ رہے تھے آپ کو نہیں پتا یہ سڑک چھاپ عورتیں ہیں, میری ماں کو بیچ میں, ٹھیک ہے, ان کا کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا, ٹھیک ہے, اس کو تو کسی نے شادی نہیں کرنی تھی, تو مشہور زمانہ بدنام عورت ہے. سر آپ کو نہیں پتا, میں نے تو شادی کر کے عزت دی ہے, ادھر سے کوئی نہیں جائے گا. پولیس والے اس کے ساتھ میں لیکن کارڈ نہیں کھیلتی. میں نے وومن کارڈ کھیلنا ہوتا جب میں خلا لے کر آئی تھی, اور جس دن میں نے پولیس بلائی تھی میں اس دن وومن کارڈ کھیل سکتی تھی.
یہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ بیچارہ سمی کارڈ. میں نہیں کھیلتی وومن کارڈ. میری مدر نے پولیس پہ دوبارہ 15 پہ کال کی کہ اس طرح پولیس میری بچی نے بلائی, پھر بھی اس کی بیٹی اس کو دیکھ کے جانے نہیں دے رہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے گھر کی ایک خاتون آئی, میری ماما مجھے لینے آئی تھی, اور کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر کی بہنیں نہیں ہیں, لیکن ان کے گھر کی خاتون ہے, بہنیں نہیں ہیں. لوگوں نے نیچے میری ماں کو گالیاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ماں وہ کر رہی ہے, گھر خراب کر رہی ہے. میری ماں نے بالکل بھی نہیں کہا زیور نکالو, یہ نکالو. میری ماما بس آئی ہیں, میری ماما نے ایک لفظ کہا ہے, تم بہت لالچی انسان ہو.